السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس اور چینل ہے این ٹی وی اور آپ ہمارا اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کو آج جو میں خبریں دینے والا ہوں وہ آپ کے لیے میں کہتا ہوں ایجوکیٹ بہت زیادہ کرے گی آپ کو ایک تو یہ بتائیں گے جی کہ فیلڈ مارشل نے ایران میں جا کے ایک اس طرح کی لینگویج یوز کی ہے کہ جو دیکھنے والے سمجھ سکتے تھے، وہاں انہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن باہر کی دنیا کو اس طرح سے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لینگویج کیا ہے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے جی کہ پاکستان نے جو ایک انکریڈیبل قسم کی ڈپلومیسی کی ہے، اس نے دنیا میں دھوم مچا دی ہے، کچھ خاص چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ جانیے گا۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ٹائی ڈپلومیسی کیا ہے۔ جی یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا پہلے، یہ آج آپ کو پتا چلے گا کہ ٹائی ڈپلومیسی ہوتی رہی آپ کے اور میرے سامنے، لیکن ہمیں کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھی پیغامات تھے۔ یہ کیسے پیغامات تھے یہ بھی جانیے گا آج ہی۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے جی کہ شیطان یاہو کو نتھ ڈال دی گئی ہے۔ جی اب شیطان یاہو صاحب اپنی اوقات میں آ چکے ہیں اور ان قریب آپ کو ایک اور بہت بڑی خبر ملنے والی ہے، یہ جانیے گا یہ کیا ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے جی کہ پاکستان تحریک انصاف میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اور یہ پھوٹ بڑی شدید قسم کی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہاں پہ 2-3 گروپس آلریڈی کام کر رہے تھے، لیکن ابھی تو وہ اس طرح کی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے وہ بالکل ایک سائڈ پہ ہوگی اور دوسری سائڈ پہ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے خود بہت بڑی اس میں کنفیوژن ڈالی ہوئی ہے، یہ تمام سٹوری جانیے گا آج کے ویلاگ میں۔ اور ڈیٹیل ویلاگ میں جانے سے پہلے آپ کو ایک ریمائنڈر دیتا چلوں کہ آپ نے لائک، شیئر اور سبسکرائب چینل کو کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ اس کے علاوہ آپ نے ہمارا واٹس ایپ لنک جوائن کرنا ہے، ہمارا ٹویٹر لنک جوائن کرنا ہے اور ہمارا فیس بک لنک جوائن کرنا ہے۔ اب ڈیٹیل سے آتے ہیں اس چیز پہ، اور میرا جو فیوریٹ ٹاپک ہے، میں آج یہ جاننا چاہتا ہوں یہ ٹائی ڈپلومیسی کی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم ٹائی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک رانگ پرسیپشن ہے کہ ٹائی جو ہے وہ کرسچنز نے ایجاد کیا ہے یا کرسچینٹی کی نشانی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کراس ہوتا ہے نا، تو اس ٹائپ کی جو ٹائی ہوتی ہے آپ جب نیک میں ڈال دیتے ہیں تو کراس سا بن جاتا ہے وہ، تو اس کو سلیپ کے ساتھ لوگ اٹیچ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کرسچن روایات ہیں، جبکہ یہ کرسچن روایات نہیں، یہ مسلمانوں نے ایجاد کی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کی ایجاد ہے ٹائی، اور یہ کرتبہ کے اندر جو مسلمانوں کی ریاست تھی، وہاں پہ ایک منسٹر تھا زریاب کرتبی، بڑا مشہور تھا منسٹر، اور اس نے بہت ساری چیزیں متعارف کروائی تھیں، ایون پیراشوٹ جو سب سے پہلے اس نے انٹروڈیوس کروایا تھا، کرسٹل جو ہے وہ اس نے بنوایا سب سے پہلے وہاں پہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہاں پہ سوپ وہ یورپ کے اندر انٹروڈیوس کروایا، سوپ نہیں ہوتا تھا یورپ کے اندر، تھا ہی نہیں ہے، اور وہ یہ جو ہیں سیریا وغیرہ سے لے کے آئے اور اس نے متعارف کروایا زریاب کرتبی نے۔ تو یہ زریاب کرتبی صاحب جو ہے انہوں نے ٹائی بھی ایجاد کی تھی۔ اب ٹائی کیا تھی؟ وہ بیسیکلی یہ تھا کہ جو رائل ملازم ہوتے تھے، رائل گارڈز ہوتے تھے، جو رائل آپ کے سرونٹس ہوتے تھے، ان کے لیے اس نے ایک ڈریس کوڈ ایجاد کیا، اور جو ڈریس کوڈ تھا اس وقت بھی، کیونکہ یہ پتلون اور کوٹ پہنا جاتا تھا اس زمانے میں بھی، تو اس کے ساتھ اس نے ٹائی انٹروڈیوس کروا دی۔ اب ٹائی جو تھی اس کا کلر اور جو ٹائی تھی اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کس محکمے کا بندہ ہے اور اس کا کیا کام ہے۔ تو جو بھی محکمے کا کام بندہ ہوتا تھا جو پیلس کے اندر یا دربار کے اندر، وہ ٹائی پہنتا تھا، اور اس کے جو مختلف کلرز تھے اس سے یہ پتہ لگتا تھا کہ اس کی یونٹ کون سی ہے، یا پھر یہ کام کیا کرتا ہے۔ یہ وزارت خارجہ سے ہے، وزارت دفاع سے ہے، اس نے کہ کتابت کے ایک محکمہ ہوتا تھا، کتابت جو لکھتا ہوتا تھا ساری چیزیں، یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یا سیکیورٹی گارڈ ہے یہ، یا یہ شیف ہے، اس نے کھانا بادشاہ کو پیش کرنا ہے یا اس کو سرو کرنا ہے اس نے۔ تو وہ جو ٹائی کے کلرز ہوتے تھے نا، اس سے پھر ساری چیزیں ریفلیکٹ ہوتی تھیں۔ پھر اسی طرح جو لوگ وہاں پہ دربار میں آتے تھے، مثلا فرض کریں منسٹر آیا یا کوئی پیغام دینے والا ایلچی آیا، اب وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں اور وہ بادشاہ کو پیغام دینا چاہتا ہے، اور اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے پیغام دے، تو اس کلر کی ٹائی پہن کے آ جاتا تھا۔ اچھا، اور بادشاہ جب اس کو دیکھتا تھا نا کہ اگر ایمرجنسی ہے تو ایک خاص کلر ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمرجنسی ہے، آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں، تو بادشاہ پھر اس کو بلا لیتا تھا اپنی دیکھ کے نا سامنے کہ ایک بندہ ہے، اس نے ٹائی جو ہے نا مختلف کلر کی پہنی ہوئی، تو اس کو بلا لیتا تھا کہ ہاں بتا کیا ایمرجنسی ہے، تو وہ بتا دیتا تھا کہ سر یہ ایمرجنسی ہے، بجائے اس کے کہ بادشاہ مصروف ہے اور ایک بندہ دوڑتا ہے کہ علی جا علی جا علی جا، ایک ایمرجنسی ہے ذرا سن لیں، تو اس کے بجائے وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا تھا، بادشاہ کا موڈ بھی خراب ہو جاتا تھا، وہ تو فوری طور پہ نا بادشاہ اسی سے اندازہ لگا لیتا تھا کہ یہ ایمرجنسی ہے کوئی۔ اسی طرح اگر فرض کریں کسی جگہ کسی کام پہ بندے کو بھیجا ہوا ہے اور وہ کام ہو گیا ہے اور کام کر کے آیا، تو ایک خاص رنگ کی ٹائی پہنتا تھا، جب وہ آتا تھا تو بادشاہ دیکھتا تو اسے پتہ چل جاتا تھا کہ جس کام کے لیے اس کو بھیجا ہوا ہے وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ بری خبر ہے، تو بندہ جو گیا ہوا ہے وہ واپس آیا تو اس نے ایک خاص رنگ کی ٹائی پہنی ہوئی، تو بادشاہ کو دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ بری خبر ہے، کوئی اس کا
فائدہ نہیں ہے کوئی، میں ٹھیک ہے۔ کوئی جس کام کے لیے اس کو بھیجا یہ کر نہیں سکا۔ چوہر صاحب مجھے ایک چیز یہاں پہ بتائیے گا، بڑی اچھی آپ ڈیٹیل بتا رہے ہیں۔ ایک خبر ہے، وہ کہتے ہیں کہ نریندر مودی جو ہے وہ ایک عرصے تک پھانسی کے پھندے کو ٹائی سمجھتا رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ یار حد ہے یار، ویسے اچھی بڑی سیریس گفتگو چل رہی تھی، درمیان میں یہ جو تم نے ڈنگی دی ہے نا، ویسے کمال ہے ویسے۔ اچھا یہ جو ہے نا، اسی طرح مثلا ایران کے اندر ایک روایت ہوتی تھی، کیا یاد کریں گے آپ؟ ایران کے اندر روایت یہ ہوتی تھی، جو فریادی ہوتا تھا بادشاہ کے سامنے فریاد کرنا چاہتا تھا، وہ کاغذ کے کپڑے پہن کے آ جاتا تھا۔ کاغذ کے کاغذ کے، وہ کاغذ جو ہوتا تھا نا، اس کو اکٹھے کر کے نا، اس کی وہ پوشاک پہن کے آ جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں فریاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو رنگ ہوتے ہیں، یہ جو کپڑے ہوتے ہیں نا، یہ اپنی زبان سے بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو صاحب مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگ رہی ہے کہ مطلب آپ کاغذ کے کپڑے پہن کے اور اوپر سے بارش ہو جائے۔ نہیں، وہ اتنا ہی وہ بندوبست کر کے آتا تھا کہ بارش نہ ہو، اور بادشاہ کے دربار میں آ رہا ہے۔ اس پہ جو غالب کا شعر ہے، اس کا نقش فریادی ہے کس کی چوکی ہے تحریر کی، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا، کہ وہ تصویر جو ہے وہ کاغذ کا لباس پہن کے آ گئی ہے، یعنی کہ وہ فریاد کر رہی ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس کے اندر روایت تھی۔ تو یہ جو کپڑے ہوتے ہیں، ان کے کلر ہوتے ہیں، یہ اس چیز کی ہوتی ہے، یہ بڑا ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اب جو ٹائیاں ہیں ڈپلومیسی کے اندر، اس کا بڑا مین رول ہے۔ مثلا فرض کریں کہ ایک آفیشیل ڈنر پہ آپ کو بلایا گیا، آپ دیکھے ہوں گے کہ وہ جب آفیشیل ڈنر کے لیے کارڈ آتا ہے تو لکھتے ہیں کیجول ڈریسنگ ہے، یا فارمل ہے، یا پھر لاؤنج سوٹ ہے، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے سارا، کہ وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس ٹائپ کا ڈنر ہے یہ۔ اگر یہ فارمل ہے تو پھر آپ نے فارمل کپڑے پہن کے آنے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان فارمل پہن کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے گیسٹ کی توہین کر دی۔ اب کوئی بھی آدمی اگر کسی کی توہین کرنا چاہے گا تو وہ فارمل تقریب کے اندر ان فارمل کپڑے پہن کے آ جائے گا، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس نے اس کی انسلٹ کی ہے، اس کو اچھا نہیں لگا۔ سیم اسی طرح جو ہوتے ہیں، جیسے ڈپلومیٹس ہیں، جب وہ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو اگر وہ بغیر ٹائی کے جاتے ہیں اور بٹن انہوں نے کھولے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے آپ کو ویٹ نہیں دیا۔ کئی جگہ ایسے ہوتی ہیں کہ مثلاً فرض کریں رشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہیں، تو رشین امبیسڈر جو ہوگا نا، وہ اپنے بٹن کھول کے آ جائے گا اور ٹائی نہیں پہنے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا بلی کر رہا ہے آپ کو۔ یا امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں تو اس نے یہ بہیو کرنا شروع کر دیا۔ تو جو ڈریسنگ ہوتی ہے نا، وہ بیہیویئرس کو ثابت کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر فرض کریں کہ وہ آپ کو ویٹ دے رہا ہے تو بڑا سوٹ، بڑا زبردست قسم کا پہن کے آئے گا، صاف ستھری ٹائی ہوگی، اور ٹائی کا کلر جو ہوگا نا وہ ریفلیکٹ کرے گا کہ کیا یہ کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھ لیں، جب جے ڈی وینس آیا تھا نا، تو اس وقت جب فیلڈ مارشل بھی ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے، تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں فیلڈ مارشل نے سوٹ پہنا ہوا تھا، جے ڈی وینس نے سوٹ پہنا ہوا تھا، اور اسحاق ڈار صاحب نے سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو یہاں پہ ایرانی جب وفد آیا تو انہوں نے کمبیٹ یونیفارم پہنی ہوئی تھی فیلڈ مارشل نے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، فوجی لحاظ، ہاں فوجی لحاظ سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس سائڈ سے انہوں نے امریکنس کو یہ امپریشن دیا کہ جی ہم ڈپلومیسی کر رہے ہیں اور ڈپلومیسی میں آپ کے ساتھ۔ اب اگر یہاں پہ امریکنس کے ساتھ وہ فوجی یونیفارم پہن کے آ جاتے تو یہ ان کی انسلٹ تھی امریکہ کی، اور ساتھ ایران بھی وریڈ ہو جاتا کہ یہ انہوں نے کیوں کیا اس طرح۔ تو وہ دیکھیں انہوں نے پراپر سوٹ پہنا، اور سوٹ میں جو ٹائی تھی گرین لگائی، جو پاکستان کی نشانی ہے، گرین جو ہم گرین ہمارا جھنڈا ہے، اور وہ پہنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرم ہے اور پاکستانی ہے، اور پاکستان بڑا مین رول ادا کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اسحاق ڈار صاحب تھے، ان کی جو ٹائی تھی وہ اسکائی بلو تھی۔ اسکائی بلو جو ہوتی ہے امن کی نشانی ہوتی ہے، سکون کی نشانی ہوتی ہے، اطمینان کی نشانی ہوتی ہے، صلح کی نشانی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک صلح والا جو کلر تھا وہ پہن کے گئے تھے۔ اور جب کہ جے ڈی وینس سرخ ٹائی لگا کے آیا تو اس کے اندر بلی ہے، ایک پاور ہے، ایک پریشر ہے، پراؤڈ ہے کہ ہم جی فتح کرنے آئے ہیں سارے۔ تو اگر وہ کلر اور چوز کر لیتے تو اس سے پھر پتہ چل جانا تھا کہ ان کا امپریشن کیا ہے۔ تو جے ڈی وینس جو ہے نا جان بوجھ کے سرخ ٹائی لگا کے آیا کہ جناب ہم پاور کے ساتھ آئے، اتھارٹی کے ساتھ آئے۔ اسی طرح نا یہ جو کالا رنگ ہوتا ہے نا بلیک، اس کے اندر پاور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ جو اس کا غلاف ہے نا، اس کا رنگ کالا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے اندر پاور ہے۔ تو آپ اگر یہ بلیک کپڑے پہننا شروع کر دیں نا مثلاً 2-4 دن کے اندر، تو آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر ایک تکبر آ رہا ہے، آپ کے اندر ایک غرور آ رہا ہے سارا۔ اور جو لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں نا، ان کے اندر ایک تکبر کا احساس آپ کو آئے گا، وہ آپ کو اس طرح کر کے ڈاؤن نظر نہیں آئیں گے، سیدھے ہو کے اس طرح کر کے نا، کیونکہ کالے رنگ کے اندر یہ چیز ہے، کانفیڈنس ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صرف ایک مرتبہ، جہاں تک میرا نالج ہے، پہلی بات تو یہ کہ میرا نالج محدود ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی بات کرتا ہوں تو میں اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور اپنی جو کوتاہی ہے اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس زیادہ علم نہیں ہے۔
لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار سیاہ پگڑی استعمال کی تھی، سیاہ دستار مبارک انہوں نے پہنی تھی، اور اس وقت پہنی تھی جب انہوں نے فتح مکہ کیا تھا. فتح مکہ کے وقت انہوں نے پہنی ہوئی تھی بلیک رنگ کی پگڑی. اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے فتح کر لیا سر. تو اس کے علاوہ جو تھے وہ یا سبز پگڑی پہنتے تھے یا پھر سفید. تو زیادہ علماء کرام جانتے ہیں یا مورخ جانتے ہیں. تو یہ کلر جو ہوتا ہے نا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب اسی کو اگر آپ آگے لے کے جائیں تو ابھی جب یہ ڈائلاگ سٹارٹ ہوئے جا کے تہران کے اندر تو فیلڈ مارچ سے یونیفارم پہن کے گئے اور کمبیٹ یونیفارم میں گئے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بھائیوں کے ساتھ بھائی جو ہیں کھڑے ہیں. مطلب یہ لینگویج کوڈ لینگویج کوڈ. اچھا اس کے بعد جب وہ آفیشیل میٹنگ ہوئی تو آفیشیل میٹنگ میں فیلڈ مارشل ٹائی پہن کے نہیں گئے, اور وہ ٹائی پہن کے نہیں گئے, اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے بھی کسی نے صرف ٹائی نہیں پہنی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی ٹائی نہیں پہنتے, ایرانی ٹائی کو ہیٹ کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسٹرن ڈریس ہے اور کیونکہ ہم ویسٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو ہمیں ٹائی نہیں پہننی چاہیے. بہت ہی کم اوکیزنس ہوتے ہیں جس کے اندر وہ ٹائی پہنتے ہیں, ورنہ ان کی جو شرٹس ہوتی ہیں ان کے بین والی شرٹ ہوتی ہے اور اس کا اوپر والا بٹن بند ہوتا ہے, اور کوٹ البتہ یہ پہنتے ہیں, یہ پتلون بھی پہنتے ہیں. یہ بہت زیادہ اچھے سوٹ بنانے والے لوگ جو ہیں نا وہ ایران کے اندر بہت اچھے ٹیلرز ہیں, تو سوٹ یہ پہنتے ہیں, ریگولر پہنتے ہیں. مطلب جو سب ایران کو یہ بتایا کہ ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ بجائے اس کے کہ اگر ٹائی پہنتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ امپریشن یہ جاتا کہ اس طرف سے آئے امریکہ کی طرف سے, اور جب انہوں نے ٹائی نہیں پہنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی طرف سے ہیں. تو ایک یعنی ماحول کو کمفرٹیبل کیا انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہم ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم اس طرف سے نہیں آئے, ہم اتھارٹی کے ساتھ نہیں آئے, ہم ریکویسٹ کے ساتھ آئے, ہم بھائی بن کے آئے ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا رنگوں کا یہ کمبینیشن ہے, اور ڈریسنگ جو ہے نا یہ چیز ثابت کرتی ہے ساری. اور دوسرے جو عباس راکچی صاحب بھی بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھے بغیر ٹائی کے, تو ایرانی ٹائی نہیں پہنتے. تو یہ ساری اس کی بیک گراؤنڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے, چلیں آپ چوائس صاحب چلتے ہیں پھر نیکسٹ اسٹوری پہ. اس میں تو آپ کو بتایا کہ کوڈ لینگویجز کیا ہیں. ٹائی سے کوڈ لینگویج آپ کا موڈ سب کچھ پتہ چلتا ہے, میسج کنوے ہو جاتا ہے ہم کیوں آئے ہیں, کیسے آئے ہیں. دوسرا آپ کو ہم نے وہ خفیہ زبان بتائی ہے جو ایران میں آپ اپنی ڈریسنگ سے کنوے کر رہے ہیں پوری دنیا کو بھی اور ایرانیوں کو بھی بتا رہے ہیں. تو یہ تمام کوڈ لینگویجز ہوتی ہیں جس میں آپ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے, آگے والے کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے. اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ اسٹوری پہ. نیکسٹ اسٹوری یہ ہے جی کہ شیطان یاہو صاحب, شیطان یاہو صاحب کو ڈال دی گئی نت, اور اب آگے ہیں اپنی اوقات میں, تھوڑی تمیز میں. یہ نہیں کہ فوراً بند ہو جائیں گے, لیکن انہیں بڑا سیریسلی کھڑکا دیا گیا ہے. اور وہ کیا معاملہ ہے جانتے ہیں اس اسٹوری. اب اسرائیل اور لبنان کے مذاکرات ہو گئے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں, اور وہاں پہ سیز فائر جو ہے نا وہ ہو گیا آلموسٹ. تو اب نتن یاہو صاحب جو ہیں وہ لبنان کے اندر گڑبڑ نہیں کر سکیں گے. گو لبنان کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا اس کا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل بہت آگے بڑھ گیا, اور ایک تسلی امریکہ کی طرف سے لبنان کو دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہ کریں, اور یہ ذرا ایران والا معاملہ نبڑنے دیں گے, پھر ہم اس کو فٹ کر لیں گے. تو ان کو ایک تسلی دے کے, لالی پاپ دے کے کو معاملات جو ہیں سیٹل کرنے کی کوشش کی کہ 40 سال بعد لبنان اور اسرائیل آمنے سامنے بیٹھے ہیں. اب اسرائیل کی پوزیشن بڑی نازک ہے سارے کام میں اندر. دیکھیں نا امریکہ اور ایران لڑے اور ساتھ اسرائیل بھی لڑا, لیکن امریکہ اور ایران اپنے معاملات سیٹل کر رہے ہیں اور ان کو بہت فائدہ بھی ہوا. ادھر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی بلے بلے ہوگی کہ اس نے ایک اور جنگ جو ٹال دی, اور وہ ایٹمی جنگ ہونے والی تھی اور بڑا خطرہ تھا, اور وہ جیت کے آ گیا ایران کو, اور اس نے ان کی ایئر فورس تباہ کر دی, ان کی نیوی تباہ کر دی, ان کی فوج تباہ کر دی, ان کو وہ 50 سال پیچھے لے گیا وغیرہ وغیرہ. اور ساتھ اس نے آخر میں ڈیل کی پیٹرول کی, اور ایک کنسورشیم بنایا, آئل کنسورشیم, جس کے اندر دنیا کے سب سے زیادہ آئل کے ریزرو رکھنے والے اکٹھے ہو گئے. اس میں وینزویلا اکٹھا ہو گیا, امریکہ نمبر 1 ہے آئل میں, وہ اکٹھا ہو گیا, ایران اس کے ساتھ آ گیا, سارے عرب اس کے ساتھ آ گئے. یعنی 80% جو دنیا کا تیل ہے وہ امریکہ کے قبضے میں چلا گیا وغیرہ وغیرہ. اس کے پاس ڈنڈورا پیٹنے کے لیے بہت کچھ ہے. اور ساتھ ایران نے کہا جی کہ ہم نے ایک سپر پاور تھی اس کو واپس بھیج دیا, وہ دیکھیں دم دبا کے واپس جا رہی ہے, اور یہ دیکھیں ان کے جنگی بیڑے واپس جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں, اور ہم جیت گئے. ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے دکھانے کے لیے. دوسرا ایک ان کے اوپر سے پابندیاں ختم ہو گئی, اور ان کا ملک کھل گیا, اور ان کی اکانومی جو ہے تگڑی ہو گئی, ان کا روپیہ جو ان کی کرنسی جو ہے یوں کر کے ریال اوپر گیا وغیرہ وغیرہ, سب کچھ ہو گیا. تو اسرائیل کو کیا ملا سارے کام کے اندر, کیونکہ اس کو بم بھی پڑے, میزائل بھی پڑے, اور ایک نفسیاتی ہجان کے اندر بھی رہے وہ, اور بہت ڈسٹرب رہے, اور نقصان بھی بہت ہو گیا, 14-15 بلین ڈالر کا نقصان بھی ہو گیا, بندے بھی مر گئے, زخمی بھی ہو گئے سارے. تو وہ اسرائیل جو ہے نا وہ ظاہر ڈیزاسٹر کا شکار ہو گیا. نتن یاہو تو مکمل طور پہ فارغ ہو گیا نا. لوگوں نے کہا کہ یار تو جی واحد آدمی ہے, جنگ میں تو گیا کیوں تھا. موساد کا جو چیف ہے اس کا بیان آیا 1-2 دن پہلے, وہ کہتا ہے جی کہ ہمارا یہ معاملہ ختم نہیں ہوا جب تک ایران میں رجیم چینج نہیں ہوگی تو ہمارا مشن پورا نہیں ہوگا. وہ ابھی بھی بکواس کر رہا ہے. ہاں ظاہر ہے.
اور اب اس کے پاس بھی دکھانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے اپنی قوم کو. تو وہ جو لیبنان کے کچھ حصے جو اس نے جنوبی لیبنان کا حصہ ایک پورا کھا گیا ہے، وہ لتانی ریور تک، جو بڑا پرانا ان کا پروجیکٹ تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ لتانی ریور جو ہے نا، یہ لیبنان کا سب سے بڑا ریور ہے، اچھا اور اسی کے اوپر ان کے ڈیمز ہیں، اور یہی اریگیشن کا ایک ذریعہ ہے. جیسے ہمارا دریا سندھ ہے نا، آپ یہ سمجھیں کہ لتانی ریور جو ہے نا وہ لیبنان کا دریا سندھ ہے، اوکے یا وہ دریا نیل ہے، آپ یہ سمجھ لیں ان کا، جیسے مصر کے لیے، بلکہ 7 افریقن ملکوں کے دریا نیل ہے. تو وہ لتانی جو ہے نا سب کچھ ہی ہے. اور دوسری سائڈ پہ اسرائیل کے پاس پانی نہیں ہے، پانی کی شدید کمی ہے، وہ صحرا ہے، بالکل ڈرائی ہے. تو اب لتانی لیور اس کو مل جاتا ہے نا، تو اس نے اس کا رخ موڑ کے اس نے پانی اپنی طرف کر لینا ہے، اور اپنا کلٹیویشن بہت زیادہ اچھی کر لے گا اس سائڈ پہ. تو اسی لیے وہ لتانی ریور کے بہت پیچھے لگا ہوا تھا. دوسرا، ساری جو اریگیشن ہے لیبنان کی وہ لتانی ریور سے ہے، سارے ڈیمز جو ہیں وہ لتانی ریور کے اوپر ہیں، اور باقی بھی ٹریڈ بھی ان کا بہت بڑا ٹریڈ روٹ بھی ہے وہ. تو اس کے اوپر وہ قابض ہو جائے گا. تو وہ کہہ سکتا ہے اپنی قوم کو کہ دیکھیں جی میں لتانی تک پہنچ گیا اور میں نے اس کا پانی جو ہے لے لیا، تو آپ لوگ پیاسے مر رہے تھے، تو میں نے ایک موقع آپ کو فراہم کر دیا کہ آپ پیاس بجھا سکیں. تو وہ ٹرافی جو ہے نا امریکہ اس کو دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. جو سب مجھے ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ اسرائیل کے اندر نتن یاہو ایک لمبے عرصے سے حکومت کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس طرح کا انتہا پسند یہ آدمی ہے کہ اس کی عوام کا بھی بڑا حصہ انتہا پسند ہے، اور وہ مسلمانوں کو نفرت کرتا ہے، ادروائز ہے جتوا نہ رہے ہوتے ہر بار. لیکن اب نہیں جیت سکے گا. اب یہ بڑا ہاٹ واٹر میں جائے گا. اس نے مت مار کے رکھتی ہے پورے ملک کی. اور کرپشن کے چارجز ہیں $300 بلین کی، تو ڈائریکٹ کرپشن کے چارجز ہیں نا اس کے اوپر. ہاں جی. اور کیس جو ہیں، کیس کے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں. بس یہ اکتوبر کے اندر گیا ہی ہے. اس کے بعد ایسا خوفناک ٹرائل ہوگا کہ آپ حیران ہی رہ جائیں گے اس کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. چلیں ناظرین، اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ. ٹاپک آ رہا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے کچھ ایک سیلف کلینڈ قسم کے جو یوتھ ٹیوبرز ہیں یا یوتھ ٹیومرز ہیں، جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا کہتے ہیں. پی ٹی آئی انہیں ڈس اون نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی ہمیں پتہ نہیں ہے. شاید گڈ کاپ بیڈ کاپ چل رہا ہے، فیصلہ اس کا خود کر لیجیے گا کہ جو پارٹی نہیں منہ سے کہہ سکتی بینگ اے پولیٹیکل پارٹی، وہ شاید ان سے کہلوا دیتی ہے. تو یہ صاحبان ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو یہ جو مذاکرات کروا رہا ہے پاکستان امریکہ کی طرف سے کر رہے ہیں. مطلب لعنت ہو آپ یار نہیں، سیریسلی آپ اس ٹو مچ نہیں. پاکستان کے حوالے سے کچھ بھی کہے گا منہ توڑ دیں گے ان کا. آپ چلتے ہیں جی آگے. اب وہ سٹوری ہے جی کہ عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے شدید کرٹیسزم شروع ہو گیا پارٹی میں، اور بڑے اعلیٰ سطح پہ شروع ہو گیا. بڑا سخت قسم کا ایک بیان آیا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ خبریں ہیں، وہ جانتے ہیں اس ٹاپک پہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ کل راجہ صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی ایک ویڈیو آئی، اور ویڈیو بڑی وائرل ہوئی. وہ کسی رپورٹر نے ان سے پوچھا جی کہ آپ استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے ہیں، یا عہدے دار جو کہ انہوں نے ان کی بہنوں کا حوالہ دیا کہ بڑے بڑے عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کرتے. تو اس نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں عہدوں پہ، اور میں تو 3 مرتبہ استعفیٰ دے چکا ہوں. اور پھر عمران خان صاحب نے اپنی تینوں بہنوں کو میرے پاس بھیجا، اور انہوں نے کہا جی آپ نے استعفیٰ نہیں دینا، اور آپ ہی سب کچھ ہیں، تو اس کی وجہ سے میں پھر یہاں پہ ہوں. لیکن اب میں استعفیٰ دینے لگا اور میں تنگ آ گیا ہوں. تو وہ جو ایگریشن تھا نا ان کے، اور بے بسی تھی ان کے چہرے پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے، وہ سب کچھ بتا رہی تھی. 2-3 چیزیں. ایک تو یہ پپوز کی پارٹی تھی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، اور یہ سارے لوگ جو تھے نا، ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا، نہ ان کا پولیٹکس کا تجربہ تھا، نہ انہوں نے دھکے کھائے ہوئے ہیں زندگی میں، نہ ہی کوئی یہ سیزن یا کوئی سمجھدار لوگ ہیں. بہت کم سمجھدار لوگ تھے اس پارٹی کے اندر، اور وہ ساتھ ساتھ ہی وہاں سے فارغ ہوتے گئے، چلتے گئے، دوڑتے گئے. جیسے کہ جہانگیر ترین صاحب جو تھے، وہ تو گورنمنٹ کے عین درمیان ہی غائب ہو گئے بیچارے. یہ علیم خان تھا، سمجھدار آدمی تھا، یہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. تو بہت سارے لوگ، اور جو ہی ان کا اقتدار ختم ہوا اور انہوں نے محسوس یہ کیا ان لوگوں نے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنے لگے، تو وہ بھی غائب ہو گئے. انہوں نے بھی سلام کیا اور گھر چلے گئے. باقی جو لوگ ہیں ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے. تو اس کے بعد جب انہوں نے اس مرتبہ ٹکٹ دی ہے، تو ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، جن کا کوئی تجربہ نہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب پھونک مار کے جہاز چلا لیں گے وہ. صحیح. تو اس کے بعد جب انہوں نے تحریک چلانی شروع کی اور کچھ ریالٹیز کا ان کو اندازہ ہونا شروع ہوا، تو آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی تلواریں نکال کے تو کہتے چلو اسلام آباد. اس کے بعد جب ایک مرتبہ انہوں نے کھڑکایا فوج نے سامنے سے، اس کے بعد دیکھیں مجالے کو ادھر اسلام آباد کی طرف کسی نے منہ بھی کیا ہو. انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کام خطرناک ہے بھائی، یہ تو چوٹ لگ جاتی ہے. یہ جب سب کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک ٹھاک قسم کی سٹ لگتی ہے. اور دوسرا یہ مقدمے چلتے ہیں تو ہمارا تو کوئی والی وارث نہیں ہوتا، وکیل کرنے پڑتے ہیں اور ان کو بڑے پیسے دینے پڑتے ہیں. جی جو سب بات. دوسرا یہ ہے کہ جو جن لوگوں کے ساتھ ہم جاتے ہیں وہاں پہ کٹ کھاتے ہیں، وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں، جیل چلے جاتے ہیں، تو وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں. تو یہ سب چیزوں کا ان کو اندازہ ہوا، تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے. جو سب اندر سے نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، غائب ہو جاتے ہیں لیڈران، پھنس گئے پیچھے سے ورکر. اچھا، یہ اتنی بار لوگوں کے ساتھ ہوا کہ اب انہوں نے مدد کرنی
بند کر دیں. اب اس کے مقابلے میں بہت سارے وکلا ہیں جو سمجھ بس گوہر خان ہے، اچھا بڑا وکیل ہے، بڑا زبردست وکیل ہے، بڑی اچھی ان کی وکالت چلتی تھی. ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ سیاست میں آئیں گے تو بڑے لیڈر بن جائیں گے اور بڑا کمال کر دیں گے اور ملک بدل دیں گے. پھر لطیف کھوسہ صاحب تو بہت زیادہ سمجھدار آدمی ہیں، اتنی پارٹیاں بدلی ہیں، پوری زندگی انہوں نے کوئی 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، اور فٹ آدمی ہے وہ، اور سمارٹ آدمی، تو ان کی وکالت بھی بڑی اچھی ہے. اچھا پھر یہ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت زبردست کامیاب وکیل ہیں، ان کی بڑی عزت ہے. آپ اگر وکلا میں جا کے دیکھیں تو لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. تو یہ سب لوگ جو تھے نا آئے عمران خان کی محبت میں اور اپنا ایک پولیٹیکل ایک بیک گراؤنڈ ڈیولپ کرنے کے لیے یا پولیٹیکل پاور حاصل کرنے کے لیے. اب وہ آ تو گئے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے ان کی مدد بھی بہت کی، فیور بھی بڑی کی، ان کو بغیر پیسے لیے ان کے مقدمے بھی لڑتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے، پاپولر بھی بہت ہوئے، ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی جانے شروع ہو گئے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب عمران خان صاحب کا معاملہ زیادہ پھنس گیا اور انہیں پتہ چلا کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ تو مان ہی رہی، انہوں نے تو ہمیں اگنور کر دیا، اگنور لسٹ کے اندر ہے، اب ہمارا تو کوئی کردار بچا ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پارٹی بھی ہماری عزت نہیں کر رہی، وہ ہمارے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے آپ نے کیا کیا عمران خان کے لیے. اور سو فار سو جو بہنیں ہیں وہ بھی جوتے لے کے چڑھ جاتی ہیں ہمارے اوپر کہ تم لوگ ضمانت کیوں نہیں کروا رہے، تم لوگ ایم این اے بن کے پھر رہے ہو، تم پارٹی کے عہدے لے کے پھر رہے ہو ہیں، تم نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا. تو وہ سمجھتے ہیں یار کہ ہم جوتے کھا رہے ہیں عوام سے، ہم پریشر برداشت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا، اپنے جو وکالت ہے یا اپنے جو چیمبرز ہیں ان کا نقصان کر رہے ہیں. کبھی لاہور آ رہے ہیں، کبھی اسلام آباد آ رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہمیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ لا یعنی قسم کی گفتگو بھی کرنی پڑتی ہے، سننی پڑتی ہے. تو کس لیے، کیا فائدہ؟ تو یہ فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب. اور عمران خان صاحب کی جو حالت ہے نا جیل کے اندر وہ بھی بہت اچھی نہیں ہے، وہاں سے بھی خبریں اچھی نہیں آ رہی. اب جو بھی بندہ ان کے پاس جاتا ہے نا وہ بھی جوتا اٹھا لیتے ہیں عمران خان صاحب نو اپنا، تو وہاں سے بھی بےعزتی کروا کے آتے ہیں. پھر یہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے نا ان کا مزاج بالکل صحیح نہیں ہے، آپ میں کہتا ہوں بڑا نیگیٹو مزاج کے. جو خیبر پختونخوا سے جو ایم پی ایس ہیں نا وہ سارے ٹرائبل ایریا کے لوگ ہیں، وہ ان کی بڑی عزت ہے وہاں پہ. وہ جب لوگوں کو لے کے آتے تو ان کے سامنے وہ بےعزتی کر دیتے ہیں ان کے. تو اس لیے خیبر پختونخوا سے بھی لوگ نہیں آتے، نہ منسٹرز آتے ہیں، نہ سہیل آفریدی آتا ہے، اور نہ ہی دوسرے ایم پی ایز آتے ہیں، کیونکہ وہ بہنیں جو نا سامنے سڑک کے اوپر ان کی بےعزتی کر دیتی ہیں، تو وہ پیچھے ہٹ گئے. تو یہ فرسٹریشن ہے جس میں عمران خان اور عمران خان صاحب کی پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. ایک چیز یہ کہا جا رہی ہے کہ علیمہ خان اور جو تینوں بہنیں ہیں ان کا گلہ پارٹی پہ یہ ہے کہ نہ یہ کو بڑا احتجاج کر پا رہے ہیں، نہ عمران خان کو ریلیز کر پا رہے ہیں، نہ کے پی کے کو بلاک کر پا رہے ہیں. ان کا تھا نا کہ بلاک کر دو، بند کر دو، گورنمنٹ تنگ اور مذاکرات کے لیے مجبور ہو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کر کے عمران خان ریلیز ہو سکتے نہیں نہیں بالکل نہیں ہو سکتا، اور وہ سارے معاملے ایکسرسائز ہو چکے ہیں. سب سے زیادہ احتجاج جو کیے تھے وہ گنڈا پور نے کیے تھے، تو گنڈا پور کو کیا مل گیا؟ سوائے بے عزتی کے. بالکل. اچھا اب مجھے جو صاحب یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کے باہر نہ آنے کی وجہ جو ہے ان کی بہنیں اور یہ لونڈا لپاڑا پارٹی ہے جو باہر بیٹھی ہوئی ہے، یا یہ وکلا ہیں؟ عمران عمران خان خود ہے. عمران خان خود ہے. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا نا، ڈونلڈ ٹرمپ کی ضمانت ڈونلڈ ٹرمپ نہیں دے سکتا، بالکل اس طرح عمران خان کی ضمانت عمران خان بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب کی غلطی ہے. شاہ صاحب ایک بندے کے میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ہی گھٹیا شخص ہے وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے. یار ہاتھ ٹھیک ہے، اب نام اس کا نام نہیں لیتے ہیں، میں مفتی ختم ہو گیا، ٹائم ہی ختم ہو گیا. ہاں میں صرف ایک چیز اس کی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے جی سہیل آفریدی کا مخاطب کر کے کہتا ہے، کیونکہ انہوں نے پارٹی ہائی جیک کر لی ہے نا، اب جو موجودہ سیاسی قیادت ہے یہ تو فارغ بیٹھی ہوئی ہے، بالکل وہ چلا رہے ہیں پیچھے سے نیریٹو، وہ چلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بنایا تھا وزیر اعلیٰ، یا عمران خان نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آپ جا کے گورنمنٹ چلاؤ، آپ ترقی کرواؤ، آپ کام کرواؤ. آپ کو صرف عمران خان کو ریلیز کروانے کے لیے بنایا گیا تھا. آپ نے صوبے میں کام شروع کر دیے. مطلب یہ مائنڈ سیٹ ہے. بس یہ غلطی ہے. اور عمران خان صاحب اس طرح نہیں آ سکیں گے، احتجاج سے جو مرضی کریں. یہ پاکستان جو ہے نا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو آپ ڈسمنٹل نہیں کر سکتے، اسٹیبلشمنٹ کو کارنر نہیں کر سکتے، اس کو شکست نہیں دے سکتے. یہ ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے جسے عمران خان صاحب نے اب انڈرسٹینڈ کیا ہے، انہیں بہت پہلے انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے تھا. اگر عمران خان کی بہنیں چاہیں تو کیا عمران خان کو تھوڑا منا سکتے ہیں کہ ون سٹیپ بیک؟ عمران خان اگر مان بھی جائے نا اب اسٹیبلشمنٹ بہت آگے چلے گی. اچھا اب عمران خان میٹر ہی نہیں کرتا ان سب کے لیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا وہ کس لیول پہ چلے گئے ہوئے ہیں. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کال ڈائریکٹ کرتا ہے، ڈائریکٹ کال ریسیو کرتا ہے. ادھر پوری گورنمنٹ جو ہے ایران کی وہ کس طرح استقبال کرتی ہے ان کا. پوری دنیا جو ہے پاکستان کا نام لے رہی ہے، فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر. یہ بہت آگے چلے گئے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کی جو گاڑی ہے یا عمران خان صاحب کی جو بوگی ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی.
شوہر صاحب بڑی نیگیٹو سیاست نہیں کی انہوں نے نا ہو گیا اوور آل پچھلے ایک سال میں ٹریجڈی ٹھیک. تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ, یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک سے سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.